अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और इबरत असर कहानी। आसमान पर रात का मखमली लिबादा पड़ गया और सितारे छुप गए। बादल अंधेरे में इधर उधर मंडलाते हुए अनजाने देशों की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक आसमानी बिजली ने चमककर माहौल को एक लम्हे के लिए रोशन कर दिया और दोनों जिस्म एक दूसरे से अलग हो गए। लड़की इंतहाई हसीन थी और नौजवान जज्बात में बिल्कुल अंधा हो रहा था। तारीक रात, तूफान मौसम और दो जवान जिस्मों का कुर्ब। एक अजीब सी मस्ती में डूबे हुए वो दोनों झाड़ियों की ओर से निकल आए। नौजवान ने झुककर लड़की की तरफ देखा और फिर सरगोशी की। फिर कब होगी मुलाकात? कल इसी वक्त इसी जगह, भूल ना जाना। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। ये अचानक मुलाकात कितनी हसीन है ना। मैं इस लज्जत को कभी नहीं भूल सकती। ठीक कहती हो तुम, अब हम अजनबी नहीं रहे। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शाहिद ने सरगोशी की और फिर लड़की उससे जुदा होकर बाएं सेम चलती। वो खड़ा उसे देखता रहा। जब वो लड़की पूरी तरह उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो फिर वो भी खामोशी से आगे बढ़ गया। उसका घर वहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं था। जल्द ही वो सड़क से हटकर एक मर्तबा फिर वीरान इलाके में पहुँच गया। ये जंगल का कुछ हिस्सा था। हर तरफ झाड़ियाँ थीं, कहीं कहीं बुलंद कामत दरख्त भी थे, लेकिन खुदरो झाड़ियों की बहुतात ने इस हिस्से को ख़ास तौर से वीरान कर रखा था। झाड़ियों के दरमियानी रास्ते पर वो मगन चला जा रहा था कि दफतन उसे ठिठक कर रुकना पड़ा। उसके बिल्कुल सामने चंद कदम के फासले पर एक नौजवान खड़ा था जिसके इंतहाई सख्त गीर चेहरे से वहशत टपक रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने खामोश खड़े रहे। शाहिद का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अरे कौन हो तुम, और इस तरह अचानक सामने आकर खौफजदा करने से तुम्हारा क्या मकसद है? सामने खड़े नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल उसे गुस्से से घूर रहा था। शाहिद ने महसूस किया कि वो शख्स दीवाना है या फिर कोई सरफेरा लुटेरा जो शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा था। लेकिन चूंकि वो खाली हाथ था, इसलिए शाहिद को अपने ख्याल के दूसरे हिस्से से इख्तलाफ महसूस होने लगा। मैं कौन हूँ? तुम ये पूछने पर हक बजानिब हो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हारी रूह को शैतान के हवाले करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो तवील कामत नौजवान हंसने लगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी किस हरकत से तुम इस फेल पर मजबूर हो? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझसे मेरी महबूबा को छीन लिया है। उस वाहिद लड़की को मुझसे जुदा कर दिया है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। शाहिद उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा कि यकीनन इस नौजवान को कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि उसने इसे पहले कभी भी नहीं देखा था। तो उसकी महबूबा पर कब्जा करना तो बड़ी दूर की बात थी। मैं तुम्हें नहीं जानता। जहाँ तक तुम्हारी महबूबा का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है तुमने गलत आदमी का रास्ता रोका है। झूठ ना बोलो। झूठ बोलने से तुम्हारी जिंदगी महफूज नहीं रह सकती। तुम उससे आज रात भी मिले हो और मैं इस बात से बखूबी आगाह हूँ। कौन है वो फिर? नीलोफर, तवील कामत नौजवान ने दोहराया। शाहिद का दिल एक मर्तबा फिर धड़कने लगा। ये कितना अजीब इत्तफाक था। यकीनन इस नौजवान को गलतफहमी नहीं हुई थी। वो जिस लड़की से मिलकर आ रहा था वो नीलोफर ही थी, लेकिन वो तो इस लड़की के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानता था। वो रास्ते में अचानक ही इसे मिल गई थी। चंद ही लम्हों में वो इस हद तक खुल गई कि वो अपने जज्बात पर काबू न रख सका। लज्जत और सरूर की उन घड़ियों में इसे एक लम्हे के लिए भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि वो लड़की किसी मुसीबत का पेशखैमा भी साबित हो सकती है। उसने हंसने की कोशिश की। इस मर्तबा हंसने के अंदाज में खौफ था। मैं उस लड़की के सिर्फ नाम ही से वाकिफ़ हूँ। मैं उसे नहीं जानता। वो अचानक टकरा गई और तुम जानते हो कि तन्हाई में किसी जवान लड़की का कुर्ब किस कदर ख़तरनाक होता है। ख़तरा और ख़तरे का सही एहसास तो तुम्हें अब हो जाएगा। ऐसा ना कहो। मुझे तो अब भी यकीन नहीं कि वो संजीदगी से चाहती है मुझे। जब जिस्म की तमाम मंजिलें तय हो जाए ना, तो फिर किसी संजीदगी की कमी बाकी नहीं रह जाती। ये सुनकर शाहिद खामोश रहा। मैं कुछ देर पहले खुद तुम्हें एक दूसरे से उलझी हुई हालत में देख चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि वो किस तरह की लड़की है, लेकिन चूंकि तुम भी अब उसके जिस्म की लज्जत ले चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कल रात उसे तुम्हारी बजाय मैं मिलूंगा
शाहिद का जहन तेजी से काम करने लगा। सूरत हाल अचानक ही पेचीदगी इख्तियार कर गई। उसने फौरी तौर पर तलखी को कम करने की कोशिश की। तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो तो एक वक्ती तकाजा था जिसके लिए मैं भी मजबूर हो गया, और यकीन जानो इसमें गलती सरासर नीलोफर ही की है। अगर वो मुझे ना बहकाती, मुझे इजाज़त ना देती तो मैं कभी उस हद तक ना जाता। इससे पहले वो कुछ और कहता, उसने उस तवील कामत नौजवान के हाथ में चमकता हुआ खंजर देख लिया। शाहिद समझ गया कि अब इस हरीफ से बहस बेकार है। मेरा नाम उमर है और मैं उसको हद से ज़्यादा चाहता हूँ। मैं तुम्हें यूं आसानी से अब नहीं जाने दूंगा। तुम गलती पर हो मिस्टर उमर। शाहिद ने एक मर्तबा फिर उसे समझाने की कोशिश की। गलती नीलोफर की थी। तुम्हें ये खंजर लेकर उसके पास जाना चाहिए ताकि इस किस्म की हरकत दोबारा ना वो करे। अचानक ही वो नौजवान उमर दौड़ता हुआ शाहिद के पास आया। शाहिद ने दाएं हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी जिसको वो पकड़ कर चला करता था। उसने वो छड़ी घुमाई और छड़ी का वार कामयाब रहा और खंजर उसके हाथ से निकलकर फिजा में उड़ गया। उमर लड़खड़ा गया था तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए शाहिद ने वजनी छड़ी का दूसरा वार उसके कंधे पर किया और फिर भाग उठा। उस जगह खड़े होकर एक नीम दीवाने शख्स से लड़ना दानिशमंदी के खिलाफ था, इसलिए फरार होने में ही आफियत थी। लेकिन अभी वो 20 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसे अपने कंधे पर सख्त हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। शाहिद एक झटके से रुक गया। अब भी छड़ी घुमाई लेकिन इस मर्तबा वार कामयाब न हुआ। उमर ने पूरी कुव्वत से उसे ज़मीन पर दे मारा। फिर शाहिद की गर्दन पर शिकंजे जैसे सख्त हाथों का दबाव बढ़ता चला गया। शाहिद निढाल हो गया, लड़ने की बजाय मुदाफ़त के लाले पड़ गए। उसने डूबते हुए जहन के साथ उमर को धकेलने की भरपूर कोशिश की लेकिन गर्दन पर गिरफ्त और भी मजबूत हो गई। शाहिद ने सर उछाला। उमर उस पर झुका हुआ था, इसलिए टक्कर उमर की नाक पर लगी। गर्दन पर थोड़ी गिरफ्त कमज़ोर हुई और फिर गला आज़ाद हो गया। अभी शाहिद उठने ही की जद्दोजहद कर रहा था कि उसे सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उमर के हाथ में अब एक भारी पत्थर आ चुका था। ज़मीन पर बिला आखिर तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया दोस्त। उमर गुर्राया और साथ ही वो भारी पत्थर उसने शाहिद की खोपड़ी पर दे मारा और वो बग़ैर आवाज़ निकाले ख़त्म हो गया। वज़नी पत्थर ने उसकी खोपड़ी तोड़ दी थी। खून का फवारा सा बह निकला और उसकी खुली हुई पथराई हुई आंखें उमर के करख चेहरे पर मरकूज हो गईं, जैसे वो मरते वक्त भी इंतकाम की आग में जल उठा हो। उमर एक तवील सांस लेकर अलग हट गया। सख्त सर्दी के बावजूद भी उमर ने अपनी पेशानी पर आते हुए पसीने को साफ किया। शाहिद की लाश का जायज़ा लिया। चंद लम्हे तो उसे एहसास ही ना हुआ कि उससे क्या बात सरजर्द हो गई, लेकिन जब उसे शाहिद की मौत का यकीन हो गया और चांदनी में उसकी निगाहें शाहिद की उबली हुई आंखों की तरफ उठीं तो उमर का पूरा जिस्म कांप गया। जहां उमर ने शाहिद का कत्ल किया था वो एक वीरान रास्ता था। उमर ने शाहिद की लाश को कहीं ठिकाने लगाने का इरादा करके इधर उधर देखा। फिर दाईं तरफ दिखाई देने वाली झाड़ियां इस मकसद के लिए इंतहाई मौजू दिखाई दी। उसने लाश को उठाया और झाड़ियों में घुसता चला गया। लाश उसके कंधे पर थी। वो थकन से निढाल था। अब वो हांफता कांपता आगे बढ़ता हुआ जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां उसके ख्याल के मुताबिक आमदोरफ्त शाज़ो नादिर ही होती थी। उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। घड़े के करीब रुककर उसने गहराई का अंदाज़ा लगाया। फिर उसने लाश को घड़े में उतारा। चांदनी में एक मर्तबा फिर उसकी नज़र लाश के चेहरे पर गई। खून आलूद पिचकी हुई खोपड़ी और उबली हुई आंखें, ये देखकर उमर को कपकपी तारी हो गई। उसने शाहिद की खुली हुई वीरान आंखों में अपने लिए बेपनाह नफरत देखी। फिर वो पत्तों की तरफ मतवज्जा हुआ जिनका ढेर उसके करीब ही था। दीवाना वार उसने पत्तों को घड़े में फेंकना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में लाश खुश्क पत्तों से ढक गई। लाश तो छुट गई, लेकिन उमर को महसूस होने लगा जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है। शाहिद की लाश की दो घूरती हुई आंखें उसके हवास पर छा गई थीं। उसको लगा जैसे दो आंखें हर सू उसका जायजा ले रही हैं। वो जल्द से जल्द वापस पलटना चाहता था। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक रुक गया। छड़ी की आवाज़ वाज़े तौर पर उसके कानों से टकराई। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगा। जैसे ही वो रुकता आवाज़ बंद हो जाती, लेकिन जो ही चलना शुरू करता वो छड़ी की आवाज़ फिर से उसका ताक़ुब करती। ये बिल्कुल उसी छड़ी की आवाज़ थी जिसको पकड़कर शाहिद चल रहा था। उसने डरते हुए पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब न मिला। उसने फिर चलना शुरू कर दिया। उमर के आगे बढ़ते ही छड़ी की ठक ठक दोबारा सुनाई देने लगती।
اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ جسم اس کے قریب موجود ہے. کسی غیر مرئی وجود کے احساس سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا، لیکن یہاں رک کر وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا. اس لیے وہ جیسے تیسے کانپتا لرزتا ہوا راستے تک پہنچ گیا. سڑک پر پہنچنے کے بعد اس نادیدہ وجود کا احساس بھی ختم ہو گیا. رات تقریباً ختم ہونے والی تھی. پھر وہ ان کھیتوں کی طرف ہو لیا جس کے پار عمر کا گھر تھا. اب وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ اب اس کی محبت کی راہ میں اور کوئی حائل نہیں ہوگا. اسے یقین تھا کہ نیلوفر کے جذبات اب صرف اسی کے لیے مخصوص ہو جائیں گے. جنسی بہرا روی کی شکار نیلوفر کا آخری محبوب بھی ختم ہو گیا تھا. گویا اس نے آخری کانٹا بھی نکال پھینکا تھا. آخر کچھ ہفتوں کے بعد اس نے نیلوفر کو حاصل کر ہی لیا. نیلوفر محو خواب تھی. اس کی پیشانی پر چند سلوٹیں یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ عالم خواب میں کسی پریشانی سے دوچار ہے. عمر اس کے پہلو میں لیٹا اسے دیکھ رہا تھا. یکا یک نیلوفر کا نازک جسم کانپ گیا. اس نے آنکھیں بند رکھیں اور ہاتھ پھیلا کر کہا، عمر تم کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں، تمہارے قریب ہی. اچھا. نیلوفر نے آنکھیں کھول دیں. میں سمجھی کہ تم پھر آج کہیں گھومنے نکل گئے ہو. میں گیا تھا لیکن اب واپس آ گیا ہوں. رات بھر نہیں سو سکا. میرا خیال ہے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں. میں ٹھیک ہوں اور سونا چاہتا ہوں. وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھا. باہر جھانکتے ہوئے وہ جیسے خلا میں گھور رہا تھا. نیلوفر بھی بستر سے اٹھی اور اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی. اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ عمر کے کندھے پر رکھ دیا، لیکن عمر نے پلٹ کر نہیں دیکھا. مجھے افسوس ہے عمر، دراصل میں تمہارے لیے پریشان ہو گئی تھی. رات تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی نا؟ آخر تم کسی ڈاکٹر سے کیوں مشورہ نہیں کرتے؟ کب تک رات بھر ٹہلتے رہو گے؟ یہ بے قراری ذہنی ابتری کی علامت ہے. میرا خیال ہے تمہیں بلا تاخیر کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. میں بالکل ٹھیک ہوں نیلوفر، تم فکر مت کرو. نیلوفر خاموش رہی، لیکن وہ جانتی تھی کہ عمر اس سے جھوٹ بول رہا ہے. یقیناً اس کے ذہن پر کوئی بوجھ تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ 3 ماہ سے اس کے قریب نہیں آیا. انہوں نے 3 ماہ قبل شادی کی تھی، لیکن اب تک ایک بھی رات وہ دونوں ایک دوسرے کا حقیقی قرب حاصل نہیں کر سکے تھے. یہ راتیں اس نے کس طرح گزاری تھیں یہ تو نیلوفر ہی جانتی تھی، لیکن شادی کے بعد اب وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتی تھی. اس نے شادی کرتے ہی جنسی بہرا روی کا لبادہ چاک کر کے پھینک دیا تھا. لوگوں نے اسے بری طرح لوٹا تھا، لیکن کسی نے وفا نہ کی. بالآخر وہ عمر کی آغوش میں سما گئی. وہی عمر جو ایک عرصے سے اسے چاہتا تھا، لیکن بدصورت ہونے کی وجہ سے وہ اس کے دل میں نہیں سما سکا تھا، اور اب وہ اس کا شوہر تھا. اس نے زمانے بھر کی ٹھکرائی ہوئی آبرو باختہ نیلوفر کو سہارا دیا تھا، لیکن خود اس کا ذہن نہ جانے کیوں متاثر ہو گیا تھا. اس کی حرکات دیوانوں جیسی تھیں. کبھی کبھی تو اسے عمر سے خوف محسوس ہونے لگتا تھا، لیکن عمر نے کبھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی. نیلوفر نے بہت کوشش کی کہ عمر کی پریشانی کا سبب دریافت کرے، لیکن وہ نہ کر سکی. جب شادی کے بعد کئی راتیں یوں ہی گزر گئیں تو ایک رات وہ بھڑک اٹھی. آخر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ جب تم اس قابل ہی نہ تھے تو میری زندگی تباہ کرنے سے کیا فائدہ؟ عمر نے بڑے کرب سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتا، کیونکہ جب بھی میں تمہارے قریب آنے لگتا ہوں تو وہ آنکھیں. اور پھر وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا. اصل میں عمر جب بھی نیلوفر کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اس کو وہی 2 ویران انتقام زدہ آنکھیں نظر آتی. وہ ان آنکھوں سے چھپنے کی بہت کوشش کرتا، لیکن وہ آنکھیں اس کو گھورتی رہتی اور اس کو ڈرا دیتی. عمر بستر کی چادر کو ہاتھ کی گرفت میں لے لیتا، بے تابی سے کروٹ بدلتا اور اٹھ جاتا، پھر چیخنے لگتا. پھر ان آنکھوں کے ساتھ ہی چھڑی کی ٹھک ٹھک اس کے کانوں میں گونجنے لگتی. اس کے ساتھ ہی وہ اپنے قریب کسی غیر مرئی وجود کو بھی محسوس کرتا. اسے یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً یہ شاہد کی روح ہے جو اس کے پاس انتقام کے لیے آتی ہے. صبح ہوتے ہی وہ باہر نکلا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں شاہد کی لاش کو دیکھنے جائے گا. ایک یہی صورت تھی کہ اسے شاہد کے زندہ یا مردہ ہونے کا علم ہو سکتا تھا. دن کی روشنی میں اس نے خود کو تسلی دی کہ ایک بے جان جسم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کھیتوں کو کراس کر کے عمر جنگل کی طرف تیزی سے جا رہا تھا. جنگل میں پہنچ کر اس کا رخ اسی جانب تھا جہاں اس نے شاہد کی لاش ایک گھڑے میں دفن کر دی تھی. جیسے ہی وہ جنگل میں گھسا تھا اس کو پھر کسی وجود کا احساس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہے. اس نے کئی مرتبہ چونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا، البتہ ٹھک ٹھک کی آوازیں ابھی تک اس کا تعاقب کر رہی تھیں.
وہ شاہد کی لاش کو پورے 4 ماہ بعد دیکھنے جا رہا تھا۔ 4 ماہ بعد وہ کیسا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ تو اس کا جی چاہا کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ اس نے کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے اس گھڑے کی طرف دھکیل رہی ہو۔ دفتن اس نے بایاں کندھا تھام لیا اور بری طرح چیخا۔ کسی نے اس کے کندھے پر زور سے چھڑی کا وار کیا تھا۔ اس نے خوف سے پھٹی پھٹی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں لیکن دور دور کسی زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ہذیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ اسے یاد آ گیا کہ شاہد نے اس سے بچنے کے لیے چھڑی سے کندھے پر وار کیا تھا۔ اب اسے لاشعوری طور پر وہ تکلیف دہ بات یاد آ گئی تھی۔ کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس نے سگریٹ سلکایا اور گہرے کش لے کر اعصابی انتشار پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پھر کسی حد تک مطمئن ہو کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اگرچہ وہ اندھا دھند وہاں تک چلا آیا تھا لیکن بالآخر اسے محسوس ہوا کہ وہ بالکل اس گھڑے کے قریب پہنچ گیا ہے جہاں اس نے پتوں کے ڈھیر میں شاہد کی لاش کو دفن کیا تھا۔ آہستہ آہستہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے گھڑے پر رکھی ہوئی شاخوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ 4 ماہ کی مدت نے پتوں کو منجمد کر دیا تھا۔ اگرچہ شاخیں کھینچنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی تاہم اس نے 15 منٹ سے بھی کم وقفے میں پتوں کی طے ختم کر دی اور پھر جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ سامنے شاہد کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں کی جگہ اب 2 گھڑے تھے۔ اس کو وہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں دکھائی دے رہی تھیں جو کہ سیاہ رنگ کی غیر معمولی جسامت والی ان گنت چونٹیاں تھیں۔ چونٹیاں آنکھوں کے سوراخ سے گھس کر پیشانی سے برآمد ہو رہی تھیں۔ دہانہ کھلا ہوا تھا۔ اگرچہ چہرے کا گوشت ان چونٹیوں نے کھا لیا تھا تاہم اسے محسوس ہوا کہ شاہد اس وقت بھی مسکرا رہا ہے۔ دانتوں کے درمیانی حصے میں بھی وہ خوفناک چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اف خدایا، ان چونٹیوں نے تو اس کو بالکل کھا لیا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور نرم گھاس پر گر گیا۔ کس قدر خوفناک منظر تھا، اس کی روح تک لرز گئی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر وہ اس جگہ شاہد کو دیکھنے کیوں آ گیا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اس جگہ تنہا نہیں ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ کسی کو دیکھنے سے معذور رہا۔ پھر تو خوفزدہ ہو کر بری طرح وہ چیخ پڑا۔ لاش سے برآمد ہونے والی آدم خور چونٹیاں قطار کی شکل میں اب اس کے جوتوں تک پہنچ گئی تھیں۔ ان کا عقبی حصہ سورج کی کرنوں کی مانند چمک رہا تھا اور ان کا ننھا سا لیکن خوفناک دہانہ بار بار کھل کر بند ہو رہا تھا جیسے کہ وہ جیتے جاگتے جسم کو کھانے کے لیے بےتاب ہوں۔ وہ اٹھا اور بری طرح پاؤں پٹکنے لگا۔ اس خیال نے اس کے اعصاب پر شدید حملہ کیا کہ یہ آدم خور چونٹیاں شاہد کی کھوپڑی سے نکل کر اس کی ٹانگوں پر چڑھ گئی ہیں۔ وہ دیوانہ وار پاؤں جھٹکتا ہوا بھاگا۔ اس کو محسوس ہوا کہ ان چونٹیوں نے اس کو کاٹا بھی ہے۔ اچانک ہی چھڑی کی ٹھک ٹھک کی تیز آواز اسے سنائی دینے لگی۔ وہ اپنی ٹانگوں کو جھاڑ کر بھاگا۔ پھر وہ بار بار پلٹ کر دیکھنے لگا۔ چونٹیاں اس کے تعاقب میں نہیں تھیں، البتہ کوئی غیر مرئی ہستی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ چیختا چلاتا جنگل سے نکلا اور کھیتوں میں بھاگتا چلا گیا۔ گھر کے قریب پہنچنے پر اس کی چیخو پکار سن کر نیلوفر باہر آ گئی۔ عمر کسی بچے کی مانند چیختا چلاتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی عمر سے پوچھنے کی لیکن وہ کچھ نہ بتا سکا۔ بالآخر وہ اٹھی۔ اس نے اپنے شوہر کو سونے کا مشورہ دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس نے دروازے کو تالا لگایا۔ پھر اس نے فون اٹھایا۔ 4 ماہ کی زہر آلود ازدواجی زندگی میں وہ جن حالات سے دوچار تھی وہ مزید مخدوش ہو گئے تھے۔ عمر کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے ذہن پر کسی خوفناک منظر کا تاثر ہے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے دماغی امراض کے سرکاری ہسپتال کو فون کر دیا۔ فوراً ہی اسپتال کا ایک سرکاری آفیسر گھر پہنچ گیا۔ نیلوفر نے اس کو تمام داستان سنائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کو ہسپتال پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ نیلوفر کو یقین تھا کہ اب عمر کے لیے کوئی آس لگانا بیکار ہے کیونکہ دیوانگی کی حالت اب اس پر پوری طرح سے غالب آ چکی ہے۔ آخرکار عمر کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں پہنچنے پر ڈاکٹر نے ایک ایک بات قریت کے نیلوفر سے پوچھی لیکن وہ کوئی ایسی بات نہ بتا سکی جس سے عمر کے پاگل پن پر کسی قسم کی روشنی پڑ سکتی۔ آخرکار وہ عمر کو چھوڑ کر گھر چلی گئی۔ عمر کو دماغی امراض کے ہسپتال میں پہنچنے کے بعد ایک کمرے میں بند کر کے دروازے میں تالا ڈال دیا۔ دن بھر اس نے کھانے پینے کی کسی چیز کو بھی نہیں چھوا تھا۔ اس کے حواس پر وہ خوفناک آنکھیں، چھڑی کی آواز اور ساتھ ہی وہ آدم خور چونٹیاں سوار ہو گئی تھیں۔
بار بار اس کی چیخیں نگران کی سماعت سے ٹکراتی تھیں۔ وہ دروازے سے سر پٹک پٹک کر چلاتا اور کہتا مجھے باہر نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ نگران سن کر کہتا بیچارہ پاگل، یہ نہیں جانتا کہ یہاں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس ہسپتال میں یہ محفوظ ہے۔ دن بھر عالم دیوانگی میں شور مچاتے گزر گیا۔ تھکاوٹ سے عمر کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گہری نیند سو گیا۔ سوتے ہی اس نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس گھڑے کے قریب کھڑا ہے۔ سیاہ آدم خور چونٹیاں اس کے پیروں پر رینگ رہی ہیں۔ پھر وہ بھاگ اٹھا، لیکن چونٹیوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اچانک ہی اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا اور چیختے ہی وہ عالم خواب سے بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ حقیقت میں چونٹیوں کی قطار اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسی لمحے عمر کو کمرے میں شاہد کی روح کی موجودگی کا بھی احساس ہونے لگا۔ وہ بدحواس ہو کر دروازے کی طرف بھاگا۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے ہوئے وہ حلق کے بل چیخا مجھے باہر جانے دو ورنہ وہ مجھے مار دے گا۔ ہسپتال کے نگران نے اس کی چیخیں سنی تو ٹہلتا ہوا دروازے تک آیا۔ اس نے دستک اور شور مچاتے ہوئے عمر سے کہا کہ تم پرسکون ہو جاؤ، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، بستر پر لیٹو اور آرام سے سو جاؤ، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ عمر کہنے لگا تم نہیں جانتے، وہ مجھے مار ڈالے گا، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو۔ رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ ہسپتال کا عملہ کمروں میں گھس گیا، لیکن 2 آفیسر جو نائٹ ڈیوٹی پر تھے کوریڈور میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے کہا کیا تم نے کچھ محسوس کیا؟ دوسرا کہنے لگا نہیں، کچھ بھی نہیں، کہو کیا بات ہے؟ اس پاگل کی خاموشی پراسرار ہے۔ ارے یہ دماغی امراض کا ہسپتال ہے، کبھی یہ پاگل شور مچاتے ہیں تو کبھی چپ کر جاتے ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہیں چیخنے کی آواز آئی، نہیں مجھ سے دور رہو، نہیں نہیں مجھ سے دور رہو، میرے اوپر نہ آؤ، مجھ سے دور رہو۔ ہمیں ایک نظر دیکھ لینا چاہیے دروازہ کھول کر، آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ایک آفیسر نے کہا چھوڑو یار، پاگل ہے یہ، ممکن ہے یہ بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہو۔ دوسرے نے کہا اور پھر دونوں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ رات بھر عمر کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، جیسے وہ انتہائی کرب میں ہو، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ سورج نکلنے کے کوئی 2 گھنٹے پہلے ایک ڈیوٹی آفیسر سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ تیزی سے عمر کے کمرے کی طرف لپکا اور دروازہ کھولنے لگا۔ عین اسی لمحے اسے عمر کی گھٹی گھٹی آخری چیخ سنائی دی۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا اور اس کے منہ سے زوردار چیخیں نکلنے لگیں۔ ہسپتال کی عمارت میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب بھاگ کر وہاں پہنچے۔ اب سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے کمرے کے عین درمیان میں دیکھ رہے تھے جہاں کمبل نما کوئی چیز حرکت کرتی دکھائی دی۔ چونٹیاں، اس قدر زیادہ چونٹیاں، عجیب بڑی بڑی آدم خور چونٹیوں کی ایک فوج کمرے میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں عمر کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ موٹی موٹی خوفناک چونٹیاں اب قطار کی صورت میں اس کے اوپر سے ہٹ رہی تھیں۔ ڈیوٹی آفیسر نے فوراً ہی ڈاکٹر کو اطلاع دی، جس نے ان چونٹیوں کو دیکھ کر اسی لمحے ماہر حشرات الارض کو فون کر کے طلب کر لیا۔ اس نے بڑی باریک بینی سے ان چونٹیوں کا جائزہ لیا اور انہیں کہا کہ یہ آدم خور چونٹیاں ہیں، لیکن آخر یہ چونٹیاں ہمارے ہسپتال میں آئیں کہاں سے؟ اس کا سراغ لگانا مشکل نہیں۔ چونٹیوں کی یہ قطار ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ دراصل یہ شخص یقیناً کبھی کسی ایسی جگہ گیا تھا جہاں یہ چونٹیاں موجود تھیں۔ ان میں سے 1 یا 2 اس کے ساتھ یہاں تک آ گئیں۔ ان چونٹیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر یہ کسی آدمی کا خون چکھ لیں تو پھر لاکھوں میل دور بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کدھر سے آ رہی ہیں۔ دماغی امراض کے ہسپتال کے سٹاف کے کئی ممبر، ماہر حشرات الارض اور عمر کی بیوی نیلوفر جس کو بلا لیا گیا تھا، چونٹیوں کی قطار کے ساتھ ساتھ شاہد کی لاش تک آخر پہنچ گئے۔ نیلوفر نے ہڈیوں کے ایک پنجر کو دیکھا تو چیخ کر پیچھے ہٹ گئی اور پھر اس کی نگاہیں شاہد کی لاش کے ڈھانچے کے پاس پڑی ہوئی چھڑی پر گئیں۔ اس چھڑی سے اس نے پہچان لیا کہ یقیناً یہ شاہد ہے جس کے ساتھ کچھ ماہ پہلے وہ ایک دلربا ملاقات کر چکی تھی۔ اب وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی کہ اس رات عمر نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ عمر نے شاہد کا قتل کیا، اس کو یہاں پر چھپا دیا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ شاہد کی روح نے عمر سے اپنا انتقام لے لیا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ ڈاکٹر کی آواز سنی جو اپنے کسی آدمی کو پولیس بلانے کے لیے ہدایات دے رہا تھا، اور پھر وہ لہرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔